أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا لا يستوي القاعدون نہیں برابر بیٹھے رہنے والے گھروں میں من المؤمنین ایمان والوں میں سے غیر اولی الضرر جو کہ معذور نہیں ہیں والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں سے فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو جہاد کرنے والوں کو باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں سے علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر درجتاً درجے کے لحاظ سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے جنت کا وفضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر اجرا عظیما بڑے اجر کے لحاظ سے درجات منہ ان کے لیے درجے ہیں اس کی طرف سے ومغفرتاً اور بخشش ہے ورحمتاً اور رحمت ہے وکان اللہ غفور الرحیم اور ہیں اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ان الذین توفاہم الملائکہ بے شک وہ لوگ کہ ان کی روح قبض کر لیں فرشتے ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں قالوا فیم کنتم تو وہ انہیں کہتے ہیں فیما کنتم تم کس حال میں تھے قالوا کننا مستضعفین تو وہ کہتے ہیں ہم تھے کمزور سمجھے جاتے فی الارض زمین میں قالوا ولم تکن تو وہ فرشتے کہیں گے کیا نہیں تھی ارض اللہ واسعہ اللہ کی زمین کشادہ فتہاجروا فیہا پس تم اس میں ہجرت کرتے فاولئک مأواہم جہنم تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا وساءت مصیرا اور بری ہے جگہ وہ لوٹ کر جانے کی الا المستضعفین ہاں وہ لوگ جو کمزور تھے من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان اور بچے لا یستطیعون حیلۃ جو طاقت نہ رکھتے تھے اپنے بچاؤ کی تدبیر کی ولا یہتدون سبیلا اور نہ راہ کی رہنمائی کی فاولئک عسى اللہ پس وہی لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالی یعفو عنہم ان سے درگزر کریں گے وکان اللہ عفوا غفورا اور ہیں اللہ تعالی معاف کر دینے والے بخش دینے والے
یہاں اللہ جل شانہ نے ایک خاص واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ غزوہ تبوک یہ سخت گرمی کے موسم میں غزوہ ہوا اور رومیوں سے جنگ تھی اور بہت دور کا سفر تھا، مہینہ کی مسافت پہ، اور مسلمانوں کے لیے تنگی کے حالات تھے، سامان سفر کا نہیں تھا، اور اس سے زیادہ سخت حال یہ تھا کہ فصلیں تیار تھیں اور حکم ملا کہ فصلیں یہیں چھوڑ دو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اور تنگ دستی ایسی تھی کہ کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور اس راہ پہ ریت پر چلتے ہوئے گرم سخت گرمی کا موسم، تو پاؤں کے تلووں کے چمڑے ادڑ گئے اور انگلیاں پاؤں کی ان کے ناخن گر گئے، اس قدر سخت تپش والی ریت میں پیدل سفر، اور کھانے پینے کی تنگی۔ کچھ لوگوں کا دوران سفر یہ حال ہو گیا، وہ پیاس بھوک سے اس قدر نڈال ہو گئے کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ آوازیں لگیں، کسی کے پاس کوئی پانی کی بوند ہو تو ان کو دے دے اور ان کی جان بچ جائے، لیکن پورے لشکر کے پاس کسی کے پاس پانی کسی کی جان بچانے کے لیے نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ ذبح کرو اور اونٹوں کی اوجریاں ان کو نچوڑ کے ان کا پانی ان کے منہ میں ڈالو کہ ان کی جان بچ جائے۔ اس قدر سختی اور تنگی کا یہ سفر تھا۔ تو اس میں کچھ حضرات عذر کی وجہ سے گھروں میں رہ گئے، جا نہیں سکے، تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو کسی عذر سے گھروں میں رہ گئے ان کے لیے تو معافی ہے، اور جو بغیر عذر کے گھروں میں رہ گئے تو وہ مرتبے اور درجے میں ان کو نہیں پہنچ سکتے جو اس سفر جہاد میں نکل گئے تھے، اور جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ میں گئے ان کا مقابلہ گھروں میں رہنے والے نہیں کر سکتے۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے گھروں میں بیٹھے رہنے والے، من المومنین ایماندار، غیر اولی الضرر جنہیں کوئی عذر مجبوری نہیں تھی گھر میں رہنے کی، کن کے برابر نہیں ہو سکتے؟ والمجاہدون، ان لوگوں کے جو جہاد کرنے والے تھے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال لے کر اپنی جانیں لے کر نکلے تھے۔ گھروں میں رہنے والے ان اللہ کی راہ میں نکلنے والوں، جہاد کے لیے چلنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت اور مرتبہ دیا ہے، بنایا ہے ان لوگوں کا، المجاہدین، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، عَلَى الْقَائِدِينَ، فضیلت ان کو اللہ نے دی ہے، عَلَى الْقَائِدِينَ، گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر، درجتاً، درجے کے لحاظ سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن یہ ہے کہ وعدہ اللہ کا سب سے جنت کا ہے۔ جو گھروں میں رہ گئے وہ بھی ایماندار ہیں، لیکن مرتبے درجے میں وہ اب ان کو نہیں مل سکتے جو اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے۔ باقی کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ کا وعدہ ہے ہر ایک سے جنت کا۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجرا عظیما، بڑے اجر کے ذریعے سے، درجات منہ، ان جہاد کے لیے نکلنے والوں کے درجے اور مرتبے ہیں اللہ کی طرف سے، ومغفرتاً، اور ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہے، ورحمتاً، اور اللہ کی رحمت ہے ان کے لیے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہیں اللہ تعالی بخشنے والے، بہت مہربان۔
کہ جن سے غلطی ہوگی رہ گئے گھروں میں، اللہ ان کی بھی بخشش فرمانے والے ہیں، گناہگار جیسے بھی ہوں اللہ ان کی مغفرت کرنے والے بہت مہربان ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ اب یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایسے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہوں جہاں انہیں کافر لوگ آزادی سے اپنے دین پر چلنے کی اجازت نہ دیں، نماز روزے کی اجازت نہ ہو، تو ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، اپنے دین کی حفاظت کریں، کیونکہ دین سب سے بڑی اللہ کی دولت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور دولت نہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا ہر ایک کو دیتے ہیں، اللہ کو جس سے محبت ہو جس سے محبت نہ ہو، ہر ایک کو دنیا اللہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات کے دشمن ہیں ان کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں، لیکن فرمایا دین اللہ صرف اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، جس سے خدا کو محبت ہو اللہ اس کو دین کی نعمت دیتے ہیں۔ عام ہر ایک کو اللہ دین والی نعمت نہیں دیتے، اس لیے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ جن کی روحیں قبض کی فرشتوں نے اس حال میں ظالمی انفسہم وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوئے، یعنی ان سے عبادتیں چھوٹتی رہیں، نماز روزہ چھوٹتا رہا، قرآن چھوٹتا رہا، کس وجہ سے کہ انہیں ایسے علاقے میں وہ رہ رہے تھے جہاں ان چیزوں کی پابندی تھی، جہاں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، جیسے یہ روس کے علاقے میں پہلے ہوتا رہا، ترکی میں ہوتا رہا، اور اب بھی چائنا کا صوبہ ایک ہمارے ساتھ لگتا ہے، وہاں پہ نماز روزے کی پابندی ہے، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ رمضان میں روزے رکھنے کی پابندی ہے مسلمانوں پہ۔ پچھلے 2 سال پہلے اخبار میں آیا کہ وہاں چینی حکومت کی طرف سے سخت پابندی تھی، کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس کی فوج آتی تھی، پولیس آتی تھی، لوگوں کو گھروں میں چیک کرتے تھے، روزہ تو نہیں کسی کا، اور جو مسلمان آفسوں میں دفتروں میں کام کرتے تھے ان کو زبردستی دوپہر کو کھانا کھلایا جاتا تھا کہ روزہ نہ رکھ سکے۔ ایسی حالت میں، ایسی جگہ فرمایا کہ ان کی موت جو آئی تو قالوا فیما کنتم، تو ان سے فرشتے کہیں گے تم کس حالت میں زندگی گزارتے رہے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ لوگ جواب میں کہیں گے ہم تو کمزور تھے اپنے ملک میں، ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا تھا، ہم بے بس تھے، اس لیے ہمیں نماز روزہ نہیں کرنے دیا گیا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ قالو، تو وہ نے فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، یعنی اور کسی جگہ تم ہجرت کر کے چلے جاتے، فتہاجروا فیہا، اور کسی علاقے میں جا کر زندگی گزارتے اور اپنے دین پر عمل کرتے، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو اللہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ میں بنائیں گے، وسعت مسیرہ، اور بری جگہ ہے وہ دوزخ لوٹ کر جانے کی۔ اس وقت چونکہ ہجرت فرض تھی، ہجرت کے بغیر ایمان نہیں تھا، اور ہجرت یہ ایمان کی شرط تھی، تو اب چونکہ ہجرت فرض نہیں ہے، ایمان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اس وقت، لیکن اب بھی اتنا مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے کہ جہاں اس کے لیے دین میں آزادی نہیں وہ جگہ چھوڑ دے۔ ہے مشکل جہاں انسان کا وطن ہو، انسان کی زندگی بسر ہو، وہاں اس کا کاروبار، زمین، مکان، سب کچھ ہو، بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کا دین یہ سب سے بڑھ کر کے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کے لیے قربانی دے تو آخرت بن جائے گی۔ الا المستضعفین، ہاں وہ لوگ معذور ہیں جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، یعنی بوڑھے لوگ تھے ان علاقوں میں، والنساء، عورتیں تھیں، یہ لوگ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، والولدان، بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں طاقت رکھتے تھے وہاں سے نکلنے کی، کوئی تدبیر بنانے کی، یہ سفر کے لوگ قابل نہیں تھے تو یہ معذور سمجھے جائیں گے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں راستہ
راستے کی انہیں کوئی رہنمائی تھی، اس لیے یہ لوگ معذور ہیں۔ فاولئک عسى اللہ، بس ایسے لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم، اگر انہیں اس کافروں کے علاقے میں رہتے ہوئے نماز روزہ نہ کرنے دیا گیا تو امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، ان کو معاف کر دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت بخشش فرمانے والے۔